عبداللہ بن عباس سیشن کر رہے ہیں اور ایک بندہ بیچ میں انٹرپٹ کر رہا ہے ان کو. ظہر کی بعد کا لیکچر ہے, شروع ہوا ہے اور اثر گزر رہی ہے اور وہ چیخیں مارنا شروع ہو گیا ہے, یا عبداللہ صلاح, یا عبداللہ صلاح. عبداللہ بن عباس اس کو اگنور کرے. صبح ڈوبنا شروع ہوا ہے اور عبداللہ بن عباس نے تیسری دفعہ جب اس نے بندے نے نعرہ لگایا, یہ دور گئے ہوئے تھے and he was on a دعویٰ مشن, سیشن ہو رہا ہے. تو عبداللہ بن عباس نے اس کو جواب میں کیا کہا ہے, پڑھیں حدیث کیا لکھی ہوئی ہے. اور وہ حدیث اس کے تعریف کی نہیں ہے, نہ ہی اس کو کمپلیمنٹ کرنے کی ہے. وہ عربی میں ایک خاص طریقے سے محاورہ ہے جو بولا جاتا ہے عربی کے محاورے کے اندر, جب کسی کو شن کرنا ہو. اور اس محاورے عربی میں مطلب, اردو میں مطلب ایک ہی ہے کہ اس میں دعا کا ایلیمنٹ ہے کہ مر جائے تیری ماں, اوکے, مر جائے تیری ماں, تو مجھے بتائے گا, میں تجھے اسلام پورا زیرو سے سکھایا تجھے, تو مجھے بتائے گا کہ اسلام میں کون سے رکن کو کیسے پورا کر رہا ہے. میں تجھے جو سکھا رہا ہوں اس پہ تو فوکس نہیں کر رہا اور تو اوپر سے مجھے لیکچر دے رہا ہے. ٹھیک ہے, اب غور سے سمجھیں, اردو میں بھی یہ والا ہم اصطلاح یوز کرتے ہیں کہ تیری ماں مر جائے, تجھے سمجھ نہیں آ رہی. میں نہیں کرتا, مگر پاکستان میں یہ جملہ اگر کوئی سن لینا کہ ماں مرے تیری, ٹھیک ہے, تو سب کو پتا ہوتا ہے کہ غصے میں یہ بات کی اس نے. اب غور سے سمجھیں اس بات کو, میں نے اپنی کسی ویڈیو میں کسی کو نہیں کہا کہ مر جائے تیری ماں, ٹھیک ہے, یہ تو نے کیا بات کی ہے. میں تجھے سکھانے کے لیے آیا ہوں, تو سیکھنے کے بجائے مجھے وہ چابی دے رہا ہے اور بار بار تو اوپر سے آ رہا ہے میرے کہ تجھے زیادہ پتا ہے. یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا. You're not even listening to understand, you're listening to respond. سمجھے, that's exactly what عبداللہ بن عباس said. تو جب بھی آپ مجھے اگریسو دیکھیں گے تو اس کے پیچھے آپ نے کسی بھی دن مجھ سے پوچھ لیا تو میں آپ کو لٹرلی اس صحابی کا نام بتا دوں گا کہ جو اس طرح کے موقع پہ اتنا یا اس سے زیادہ ہی اگریسو ہوا ہوگا, اس سے کم نہیں ہوا ہوگا. ٹھیک ہے, تو جب اسلام کے نام کے اوپر بندہ اگریشن یا اگریسونیس یا اگریسو کا لفظ آپ کے ذہن میں آتا ہے تو آپ نیگیٹو کونوٹیشن میں آتا ہے, حالانکہ یہ نیگیٹو لفظ نہیں ہے. آپ کو بھی اپنے محافظ اگریسو چاہیے. آپ کو کوئی بھی محافظ, کوئی بھی بندہ لیڈرشپ رول کے اندر, پروٹیکٹر رول کے اندر سبمسو, لینینٹ اور بہت ہی نائس اور بہت ہی what's the word, you know the word, وہ اتنا بھی نرم نہیں چاہیے کہ کوئی بھی اس کے اوپر سے گزر جائے. آپ کی نیچرل ڈیمانڈ ہے, اسی نیٹ آپ کو وہ فرم بندہ چاہیے کہ جب وہ شر کو دیکھے تو شر کو اس سے ڈر لگے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں حدیث ہم سب کو پتا ہے کہ شیطان خود, ابلیس خود راستہ بدل لیتا ہے جب عمر بن خطاب کو دیکھتا. تو وہ کیا, کیونکہ ان کی نرمی اور حلم سے اس کو وہ پگھل جاتا ہے, جیسے دجال جو ہے وہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے سانس سے پگھل جائے گا, ایسے تو نہیں تھا نا. So we need to have that sort of openness to understand کہ بھئی ہم جس دور میں پیدا ہوئے ہیں اس دور کے اندر بہت سارا کچھ پرورٹڈنس کے اندر ڈال کے انسان کی نیچرلی ڈیمانڈڈ فطرہ کو پوری طریقے سے پرورٹڈ کر چکا ہے. اور آپ کو اپنے فطرہ کے اندر جا کے وہ ایٹریبیوٹس ڈھونڈنے پڑتے ہیں کہ جو اصل میں ضرورت ہے, چاہے پوری دنیا ایک طرف ہو جائے, مگر وہ فطرہ کی جو نیچرل ریکوائرمنٹ ہے وہ, اور اگر وہ ویلیڈیٹ ہوتی ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یا صحابہ کی سیرت سے, تو اس کے اوپر پھر 2 دفعہ سوچا مت کریں. ایک تو نیچرل ریکوائرمنٹ ہے, اور دوسرا فار ایگزامپل ہمارا آرمی کا کوئی جرنیل جنگ کے دوران انڈیا کی آرمی سے لڑائی کے دوران نیگوشیٹ کرتے ہوئے آپ کو آواز نہ آ رہی ہو, مگر وہ مسکرا کے سر جھکا کے پیار سے اس سے باتیں کر رہا ہو, تو آپ کو بھی تشویش ہوگی کہ بھئی یہ جنگ کا ماحول ہے. آپ ایٹ لیسٹ اپنے شانے تو سیدھے رکھیں, آپ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات تو کریں, آپ پیار سے بات کریں یا غصے سے بات کریں, ایٹ لیسٹ ہمیں آپ کی باڈی لینگویج سے ایگریشن نظر آنا چاہیے. ٹھیک ہے, اس بارے میں کوئی معیوب بات تو نہیں میں نے کی, نہ ہی آپ کو کوئی مذائقہ ہونا چاہیے اس بارے میں. یہ بات سن کے میں آپ کو کچھ حدیثیں بھی سناؤں گا, فکر نہیں کریں, جس میں آپ کے طوطے اڑ جائیں گے لٹرلی کہ یہ تو ہماری اس کلچرل سائیکالوجی میں پورا ہی نہیں اترتا.
یہ پوری حدیث، اور یہ بخاری کی حدیث سناؤں گا آپ کو، کہیں ایسی ویسی شک میں بھی نہیں جانے دوں گا میں آپ کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو تمام تر صحابہ کو، اور یہ صحیح سند کے ساتھ حدیث سنا رہا ہوں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خطبے کے دوران آواز جو تھی وہ مسجد نبوی کے باہر لوگ بازار میں سن سکتے تھے، ان کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھیں جب وہ اپنا بیان مبارک جاری کرتے تھے، ان کے ہاتھ جو تھے وہ ویزیبلی موو کرتے ہوتے تھے۔ پیپل یوز ٹو لسن ٹو ہم اینڈ پیپل یوز ٹو لک ایٹ دا، جو جلال تھا ان کا وہ اتنا ویزیبل تھا that people used to feel that vibe coming out of it۔ یہ ایز از ہی لکھا ہوا ہے۔ آنکھیں کیسے سرخ ہوتی ہیں ہمیں پتا ہے، ان کی آواز بلند ہوتی ہے ہمیں پتا ہے اس کا مطلب کیا ہے، مگر ہمارے ذہن میں جو آرکیٹائپ بنائی جاتی ہے نا، وہ سیریا سے نہیں لی جاتی، وہ یورپ سے لی جاتی ہے، اور اس کے اوپر زبردستی فٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس لیے یہ والی حدیث زیادہ تر لوگوں نے سنی نہیں ہوتی، یہ تو نہیں لگا ہوا، یہ منظم قسم کی کاوشیں ہیں، سبلیمنل اٹیمپٹس ہیں کہ وہ والے آرکیٹائپ کو، وہ والے کیریکٹر کے ایٹریبیوٹ کو نہ دکھایا جائے جو ان کو ہضم نہیں ہوتا۔ یہ وہ اس فیمنزم کے مارے میں ہیں، یا whatever ایگلیٹیرینسٹ مائنڈ سیٹ کے مارے میں، یا پوسٹ ماڈرنسٹک تھاٹ سے پوری طریقے سے اٹے ہوئے۔ السلام علیکم، دس می فیصل عمران، آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں بیسیکلی شیخ ایموشنل انٹیلیجنس کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ انسان کو جب ایک ہارڈ سٹانس کب لینے چاہیے، اور جس وجہ سے میجورٹی ایک جو یوتھ ہے یا پھر کہہ لیں نئی آڈینس ہے جو سارے سر کو ان کا کام نہیں جانتی، وہ اسی وجہ سے ان کو بیک لیش کر رہی ہوتی ہے دیر سے کہ ان کا بہت زیادہ ایک ایٹیٹیوڈ اور اگنورینٹ ان کا بیہیویئر ہے، اور یہ بہت سخت کلامی کرتے ہیں اور ان کا بہت ہی غصے والی بات کرتے ہیں۔ تو دیکھیں انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس ویڈیو میں ایک میسیج کنوے کیا ہے کہ آپ نے کن جگہ پہ اپنی جو ہارڈ سٹانس لینے پڑتے ہیں۔ اب ایک بندہ جو ہے وہ اسلام کو گالیاں دے رہا ہے، آپ اس کو وی کین ناٹ سے کہ آپ اس کو ایک دین کا درس دینے لگ جاؤ گے، یا پھر آپ قرآن کی آیتیں سنانے لگ جاؤ گے، یا پھر حدیثیں سنانے لگ جاؤ گے۔ یہ اس کے ڈمنس نہیں ہے، یہ آپ کی ڈمنس ہے کہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ کب کیا بات کرنی چاہیے۔ تو سیدھی بات کرنے کے 100 طریقے ہوتے ہیں، یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے اندر ایموشنل انٹیلیجنس کتنی ہے، آپ کے اندر یہ چیز کتنی ہے کہ آپ اپنی بات کو کیسے دوسروں تک کنوے کر سکتے ہو۔ کیونکہ غصہ کرنا تو ویسے بھی اسلام میں وہ چیز نہیں ہے، مگر کچھ ایسی جگہ پہ ہوتی ہیں جہاں پہ آپ کو ہارڈ سٹانس لینے پڑتے ہیں، آپ کو اپنا تھوڑا ہارش بیہیویئر کرنا پڑتا ہے۔ آئی ایم ناٹ سیئنگ دس کہ آپ کو غصہ کرنا ہوتا ہے، آپ کو بس تھوڑا سا اپنی بات میں وزن لانے کے لیے اپنا تھوڑا ایٹیٹیوڈ لانا پڑتا ہے، مولوی ود این ایٹیٹیوڈ بننا پڑتا ہے، تاکہ لوگ آپ کو سیریس تو لیں۔ آپ اگر ہنس کے باتیں کر رہے ہوگے، آپ کے اندر جتنی مرضی آپ اچھی بات کر رہے ہو، نو بڈی کیئرز کہ آپ کیا بول رہے ہو۔ اگر آپ کا بیہیویئر اچھا ہے اور آپ کو بات صحیح طریقے سے کرنی آتی ہے، تو آپ کی جو اتنی نارمل بات بھی ہوگی، ہائی ویٹ بھی بات ہوگی، اس کو بھی بہت لوگ سیریسلی لیں گے۔ کیونکہ غصہ ہونے میں اور ہائی لیول آف سیلف اسٹیم ہونے میں، یا پھر وی کین سے کہ آپ اپنی بات کے اندر وہ ڈیپتھ لا سکو، اس میں بہت ڈفرینس ہوتا ہے۔ غصے میں آپ کیا کر رہے ہوتے ہو، آپ اپنی ذمہ داری بھی نہیں لے رہے ہوتے ہو، دوسروں کو ان کی مسٹیک کے اوپر وہ کر رہے ہوتے ہو۔ مگر جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ حق سچ پر ہو، آپ کے سیلف اسٹیم میں وہ چیز گوارا نہیں کر رہی ہے کہ آپ ناحق بات کو اتنی نارملی پریزنٹ کر دو، تو پھر آپ کیا کرتے ہو، آپ اس طرح کا ایک بیہیویئر لے کے آتے ہو، اس طرح کی ایک اپنے اندر ایٹیٹیوڈ لے کے آتے ہو کہ دوسروں کو مجبوراً آپ کی بات سننا پڑ جاتی ہے۔ اور یہ کیس بائی کیس چیز میٹر کرتی ہے کہ آپ نے کس جگہ پہ کیا بات کرنی ہے، کیونکہ آپ کا میسیج ہوتا ہے بات کو کنوے کرنا۔ اگر وہ بندہ کلک کرتا ہے نہیں کرتا، یہ اس کے اپنے بات ہوتی ہے، کسی پہ آپ کوئی چیز تھوپ نہیں سکتے ہو۔ آپ ایسے نہ کریں کہ جب کوئی آپ کی بات سے ایگری نہیں کر رہا آپ اس سے لڑنے لگ جاؤ، آپ اس سے یہ کہنے لگ جاؤ کہ آپ کے اندر اتنی انٹلیکٹ نہیں ہے کہ آپ میری باتوں کو سمجھ سکو۔ یہ تو پھر ایک اگنورینٹ والا بیہیویئر ہے نا، کہ آپ دوسروں کو اپنے سے کم تر سمجھ رہے ہو۔ اور جو یہ بندہ اس بات کا کلیم کرتا ہے کہ دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، وہ سمجھ لیں کہ شیطان کی پچ پہ کھیل رہا ہے۔ اس کے شیطان نے بھی یہی کلیم کیا تھا نا کہ آئی ایم بیٹر دین دس، کے جو حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ تو کسی کو حقیر نہیں سمجھنا، کسی پہ غصہ نہیں کرنا، بس اپنے اندر وہ فراست لے کے آنی ہے کہ آپ جس طرح کا بیہیویئر رکھیں آپ کی بات کو لوگ سمجھ سکیں۔